السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ اچھی صحت کا راز کھولیں گے۔ اچھی صحت کہتے کس کو ہیں؟ آج موجودہ دور میں ہر انسان بیماریوں سے الجھ رہا ہے، اور ہر انسان وبا کی حالت اور وبائی دور میں اپنے آپ کو ڈپریشن، ٹینشن، سٹریس میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ہر کوئی ڈر رہا ہے کہ کہیں مجھے وبائی بیماری نہ لگ جائے۔ یاد رکھیے، یہ وبائی بیماری ہمیشہ نہیں رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ لمحات میں ختم ہو سکتی ہیں، اس کا وقت آئے گا اور وہ ختم ہو جائے گی۔ مگر ہمیشہ کی جو بیماری ہے، جس کو شوگر کہتے ہیں، بی پی کہتے ہیں، پیرالائسس کہتے ہیں، تھائرائیڈ کہتے ہیں، خوف، دہشت، بے چینی، گھبراہٹ کہتے ہیں، ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں جس کا ہم روزانہ نظارہ کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، مگر اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر ہمارے سوشل میڈیا میں، ماحول میں، اپنے حالات میں اس بیماری کا چرچا نہیں ہوتا، بلکہ ایسی بیماریاں قابل ذکر ہی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں بس یہ تو کامن ہو گیا، جیسے شوگر، بی پی، ہائپر ٹینشن، اسٹریس، ڈپریشن، کولیسٹرول، ایسی بہت ساری بیماریاں ہم اس کو سہنے کی یا پھر بار بار ماحول میں دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں، تو اس سے اتنا ہم نہیں گھبراتے ہیں۔ مگر یاد رکھ لیجئے، سب سے زیادہ گھبرانے والی چیز یہی ہے، جس کو شوگر، بی پی اور ایسی کئی بیماریاں ہیں کہتے ہیں۔ سن لیجئے اور اچھی طریقے سے سن لیجئے، یہ حقیقت ہے اپنی جگہ۔ بیماری چاہے کوئی بھی ہو، جب وہ تھوڑی ہو اس کا علاج فوری ہو جانا چاہیے، ورنہ وہ بیماری جان لیوا بن جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے قرضہ تھوڑا ہو تو ختم کر دو۔ ہمارے بڑوں نے کہا قرضہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کو ختم کر دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرضہ نہ کرو، آزادی کی زندگی گزارو گے۔ ہمارے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو قرض اور مرض یہ دونوں کے ساتھ جینے کی عادت پڑ گئی ہے، مگر یہ عادت ہماری عمریں گھٹا رہی ہے۔ یہ قرض آپ کی نیند حرام کر دیتا ہے، آپ کو رسوا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو شہر سے بھگا دیتا ہے یا آپ بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح بس بیماری کو اگر آپ نظر انداز کریں گے اور کہیں گے یہ تو تھوڑی ہے، روزانہ ایک شوگر کی ٹیبلٹ کھاؤں گا ٹھیک رہوں گا، روزانہ ایک بی پی کی گولی کھاؤں گا اور ٹھیک رہوں گا، روزانہ کولیسٹرول کی گولی کھاؤں گا اور ٹھیک رہوں گا، تھائرائیڈ کی گولی کھاؤں گا اور ٹھیک رہوں گا، یقین جانیے یہ دوائیں بیماری کا علاج نہیں کرتی۔ یہ دوائیں صرف آپ کے شوگر لیول کو، تھائرائیڈ لیول کو، بی پی کے لیول کو کم رکھتی ہیں، جڑ سے شوگر، بی پی کو، تھائرائیڈ کو، کولیسٹرول کو ختم نہیں کرتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے اور کبھی آپ کی طرف لوٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو صرف دوا پہ نہیں، اپنے آپ پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنے آپ کی طرف دیکھنا پڑے گا، آپ کو آپ کے اندر جھانکنا پڑے گا۔ کہتے ہیں علاج بالغذا، علاج کرو غذا سے۔ کہتے ہیں علاج بالپرہیز، پرہیز سے علاج کرو۔ دوا کو تیسرے درجے میں رکھو، پرہیز پھر علاج بالغذا، علاج بالپرہیز، علاج بالغذا، یہ دو کے بعد نمبر آتا ہے دوائی کا۔ مگر کئی لوگ صرف یہ دو کو اختیار کرتے ہیں
تو قدرتی طور پہ ان کے اندر ان کی صحت بحال ہونے لگتی ہے۔ کیا ہم روزانہ صبح کو اٹھتے ہیں؟ کیا ہم صبح کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ کیا ہم صبح کی نماز کے بعد فجر کے ساتھ واکنگ کرتے ہیں، جم کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں؟ کیسی یہ ہماری زندگی ہو گئی ہے؟ ہم بستروں پہ ہیں مگر ہم کو نیند نہیں آتی، ہم اے سی میں ہیں، اطمینان کے ساتھ دیکھنے والوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم بہت مالدار ہیں، بہت اچھے ہیں، مگر ہم کو نیند نہیں آتی کیونکہ ہم بے چین ہیں۔ کس لیے بے چین ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام برائیوں کی جڑ، تمام گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت سے ہم بچیں اور اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ نے جو ہم کو دیا ہے ہم اس میں خوش رہیں۔ قناعت پسندی سب سے بڑی دولت ہے۔ جب یہ مزاج میں آ جائے گا تو آدمی سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے گا کہ جو کچھ میرا رب میرے ساتھ کرے گا وہ بہتر کرے گا اور مجھے سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ خواہشوں میں، آرزوں اور ارمانوں میں ہم اپنے دماغ کو، اپنے دل کو اتنا بے چین کر دیتے ہیں کہ خواہشیں رہ جاتی ہیں اور ہم نکل جاتے ہیں، یعنی بیماری سے ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایمان لائیں اللہ پر، ساتھ و ساتھ صبح جلدی اٹھیں۔ 45 منٹ 45 منٹس اگر آپ روزانہ واکنگ کرتے ہیں تو آپ کی صحت بہت بہترین ہو جاتی ہے۔ چہل قدمی سنت رسول اللہ ہے۔ چہل قدمی نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ صرف دوائیں کھائیں اور اچھے ہو جائیں۔ یہ دوائیں تو آپ کا علاج نہیں کرتی بلکہ آہستہ آہستہ دوائی کا ڈوز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک گولی پہ تھی بات، صبح شام 2 گولیاں کر دو، صبح 1 شام 1، نتیجے میں دن بھر 8-10 گولیاں کھانے کی نوبت آ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اندر کی باڈی کو تو نقصان الگ ہو جائے گا۔ آپ کا لیور ڈیمیج ہو جائے گا دوائیں زیادہ کھاتے کھاتے، آپ کے دل دماغ کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی، آپ کے گردے کمزور ہو جائیں گے، آپ کے گردے فیل ہو جائیں گے۔ یقین جانیے آپ دوائی کھائیے، ہم انکار نہیں کرتے، مگر یاد رکھ لیجئے ہر بیماری کا حل صرف دوا نہیں ہے، ہر بیماری کا حل خود آپ ہیں۔ آپ اٹھیں، آپ یہ طے کر لیں کہ مجھے بیماری کے ساتھ لڑنا ہے، مجھے بیماری کو جڑ سے ختم کر دینا ہے، تو سب سے پہلے 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، فجر کی نماز کے ساتھ 45 منٹ واک کریں، ساتھ و ساتھ مراقبہ جو تمام بیماریوں کا واحد حل ہے۔ 5 سے 10 منٹ اگر آپ مراقبہ کرتے ہیں تو آپ کی بیماریاں پوری جڑ کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا ہے مراقبہ؟ میں آپ کو بتاؤں۔ آنکھ بند کریں ہیں، بیٹھے ہیں، سانس جب اندر لیں تو اللہ، سانس جب باہر چھوڑیں تو ہو، اللہ ہو، زبان سے نہیں کہنا ہے، بس بیٹھے ہیں۔ یہ مراقبہ ہے۔ اس انداز سے آپ 5-10 منٹ شام تک 2-4 بار کرتے ہیں تو آپ کے اندر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے نور کی کرنیں، اللہ کی قدرت آپ کے اندر آ جاتی ہے، آپ بے فکر اور مطمئن زندگی گزارنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ ساتھ و ساتھ غذائیں اچھی کھائیں، روزانہ گوشت نہ کھائیں۔ روز ہمارے لوگوں کو گوشتوں کی عادت پڑ گئی ہے، گوشت کا استعمال کم کریں، ترکاریاں سبزیاں زیادہ کھائیں، دالیں زیادہ استعمال کریں، دال کا استعمال زیادہ کریں، بھاجیوں کا استعمال زیادہ کریں۔ کچھ ضرورت پڑتی ہے تو الحمدللہ یونانی یا ہمدرد کی دوائیں تیار ہیں، آپ اس کو استعمال کیجئے، آپ کی بیماریاں پوری جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ مگر یاد رکھیے بیماریوں کو دواؤں سے نہیں، آپ کو لڑنا ہے، بیماری کو دوائی کے ساتھ لڑنا نہیں ہے۔ آپ بیماری کو دوائی سے اگر ختم کرنا چاہیں تو آپ یہ رانگ ہیں، آپ غلط ہیں۔ آپ کو اٹھنا پڑے گا بیماری کے خلاف میں، تب کہیں جا کر آپ کی بیماری ختم ہو جائیں گی۔ کتنی ہی پرانی کیوں نہ بیماری ہو، جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں خودی میں پوری خدائی کا راز ہے، مگر بندہ اتنا کاہل اور اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ چھوٹی موٹی دواؤں کے سہارے سے آج وہ جی رہا ہے۔
ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ بہترین صحت کے ساتھ آپ زندگی گزارنے والے بن جائیں، کیونکہ آپ کی صحت ایک صحت مند انسان ایک صحت مند بیٹا بن سکتا ہے، ایک صحت مند باپ ہی صحیح باپ بن سکتا ہے، ایک صحت مند بھائی ہی صحت مند بھائی بن سکتا ہے، ایک صحت مند انسان ہی ایک مسجد کا اچھا مقتدی بن سکتا ہے، صحت مند انسان ہی ایک سماج کے لیے رہنما بن سکتا ہے۔ یہ کیا بیماروں جیسی ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ آئیے صحت کی طرف آئیے، اور کچھ صحت کے متعلق معلومات لینا ہے تو ہم سے رجوع ہو جائیے، انشاءاللہ تعالی صحت کو لے کر آپ کی بہترین رہنمائی کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صحت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔